ذکیہ صاحبہ کی طرف سے سوال آیا ہے، آپ کہتی ہیں کہ جی شادی بیاہ کے موقع پر رسم کرنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے حالانکہ وہ صرف فن کے لیے کی جاتی ہیں؟ انشاءاللہ تعالی میں ایک بنیادی جواب تو یہاں پہ آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن اسی ضمن میں آئلی مسائل سے متعلق آگے چل کے اس کے اوپر بھی پروگرام آنے والا ہے جس میں شادی بیاہ سے متعلقہ رسوم اور ان کو کیوں منع کیا جاتا ہے اس بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ایک پروگرام پیش کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ایسی رسوم جن کا مذہب سے تعلق نہیں، وہ رسوم در حقیقت انسان کو مذہب سے دور لے کے چلی جاتی ہیں۔ کوئی بھی کام فن کے نام پہ بھی کیا جائے، اگر اس کی بنیاد مذہب میں نہیں تو وہ ایک لغو چیز ہے اور بالآخر انسان کو مختلف قسم کے جو بدعات ہیں یا گناہ ہیں ان میں انسان کو لے کے جا سکتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع جو ہوتے ہیں اس کے اوپر قسم قسم کی رسمیں ہوتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو صرف معاشرے میں فٹ ہونے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو صاحب اقتدار لوگ کر رہے ہیں، صاحب وسعت جو لوگ ہیں جو رسم رواج کر رہے ہیں، غریب لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ پھر پریشر میں آ کے قرضے اٹھا کے اس قسم کی چیزیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور پھر سالہ سال قرضے اتارنے میں ہی ان کا وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ پھر قرضوں کی وجہ سے ایک عجب بے برکتی ان کے گھروں میں پڑتی ہے، کیونکہ قرضہ کسی جائز ضرورت کے لیے تو لیا نہیں ہوتا۔ پھر گھروں میں فساد شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں امن اڑ جاتا ہے۔ کئی ایسے گھرانے جو شادی بیاہ کے لیے قرضے اٹھا کے تاکہ رسمیں کر سکے قرضے اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ قرضے ادا ہوں کئی اس قسم کی شادیاں ختم ہو چکی ہوتی۔ تو اس قسم کے رسم و رواج انسان کو الٹا مزید بوجھ کے نیچے دباتے ہیں، نہ کہ ان کے اوپر سے بوجھ اتاریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب جو تھے انہوں نے اپنے اوپر خود ہی قسم قسم کے رسم و رواج عائد کر لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ آپ ان کے اوپر سے یہ رسم و رواج کے جو بوجھ ہیں، جو زنجیریں ہیں، ان کو اتار کے پھینک دیں۔ اسلام کی غرض یہ ہے کہ یہ جو غلط قسم کے رسم و رواج فن کے نام پہ بنا دیے گئے ہیں ان کو دور کرے۔ تو اگر ایک انسان خود کو مسلمان کہہ کے شادی بیاہ کے موقع پہ یا کسی اور موقع پہ فن کے نام پہ پھر انہی رسم و رواج میں پڑ رہا ہے، انہی بدعتوں میں پڑ رہا ہے، تو وہ تو اسلام کی تعلیم سے دور جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو اسلام کی تعلیم کی چار دیواری میں رہتے ہوئے کام کرنے چاہیے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس سے باہر جائے گا تو جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ تو اسلام کی اس چار دیواری کے باہر تو ہر طرف یہ درندے ہی ہیں، اور درندے صرف جانوروں کو نہیں کہتے بلکہ جو سوسائٹی نے رسم و رواج بنا کے ایک بوجھ بنا لی ہے، یہ بھی ایک رنگ کے درندے ہی ہیں جو انسان کے امن کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، جس طرح سے درندے جانور جو ہوتے ہیں انسان کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ بس اسی لیے اپنے آپ کو ان فضول چیزوں سے بہرحال بچانا چاہیے۔